السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہراز خان۔ پاکستان کے اندر جو ہمارا نظام ہے کہ لوگ کو بے خوف اور بلا جھجک مار دیا جاتا ہے اور ان کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ میں لدر کے علاقے میں موجود ہوں، یہ ظلم کی داستان انہی کی زبانی سنیں گے۔ یہ میرے ساتھ وہ مجبور باپ موجود ہے جسے آج تک انصاف نہ مل سکا، ان کی زبانی جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور یہ واقعہ کیسے اور کب پیش آیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا انکل، جو آپ کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا، آپ جب اسپین میں تھے، آپ نے بتایا کہ آپ اسپین میں تھے، جب واپس آئے اور کیسے پتا چلا کہ اس کو قتل کیا گیا؟ میں جب اسپین تھا تو 12 تاریخ کا یہ واقعہ مجھے ہمارے محلے دار ہے اس نے کال کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ ادھر فوت ہو گیا۔ جب ہم ادھر سے پتہ کیا، پھر ہمارا بھائی بھی گیا اور گاؤں کے لوگ گئے، بھرا بھی میرا گیا، پنڈ دے اور بھی جی گئے نے، انہوں جا کے لاش ویکھی ہے۔ اس تو پہلا انہوں پولیس والوں نے یہی آخیا کہ خودکشی کی ہے، سارے سامنے کی ہے خودکشی جڑی ہے وہ، انہوں پھر ایک پہلا رپورٹ لکھی، انہوں رپورٹ لکھی ہے جی وائف دی فوت ہو گئی ہے نا، بیوی یہاں بچوں کی ماں، اس دے نام کا شناختی کارڈ وہ فوج چ نکلا، وہ نام سے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے۔ وہ پنڈ کے مڑے نے ایک ورکاں کا مڑا ایک محلے کا ہی ہے، وہ بھی ایسے بیبی کا ہی کوئی یار سجانی ہے۔ اس بیبی کا نام کیا ہے جس پہ آپ کو شک ہے؟ اس کا وہ نام شازیہ۔ نہانے کی واری ہے، نہاندیا ویکیا جیسے وہ فوٹو ویکھیاں نے تو ساری تو جان نکل گئی کہ آدھے نے خودکشی ہوئی ہے، تو یہ فوٹو دسدیاں نے کہ قتل ہوا کہ ظلم ہوا اس بچے سے کہ جس کا حساب بھی کوئی نہیں۔ جب آپ نے اسے دیکھا تھا اپنے بیٹے کو، جب اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی، اس میں کہاں کہاں کٹس لگے تھے؟ وہ ایک گردن دے اتنے گردن اتوں لا کے اتوں تک کٹی ہے، وہ پیچھے کانڈ اسی طرح جکن پولیس مار دی ہے تے وہ نشان وہ لتر جکن چمڑے کا ہوں وہ نشان نے باقاعدہ۔ باقی وہ اشارہ کٹی وہ مٹھ انج بدھی کہ جکن رسی نہیں بدھی ہوں، جی رسی نال بن کے وہ بازو پیچھے بن کے۔ بعد جب آپ پولیس کے پاس گئے، انہوں نے ایف آئی آر کتنی دیر بعد دے دی تھی آپ کی؟ ایف آئی آر تو وہ تو بات ہی نہیں مانتے تھے، انہوں نے گل ہی نہیں ساری سنی۔ وہ یہی آتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی، ایک نال انہوں کا گوانڈی ٹوٹ ہے پولیس کا، وہ پٹھان ہے برگر خان، ایک وہ ہے، ایک عمر نام کا پولیس والا سپاہی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا؟ ایف آئی آر بھی میں نے دیکھا آپ کے لانچ کر دی، 5 نامزد ملزم ہیں اس میں سے ابھی تک پولیس نے کوئی بندہ گرفتار کیا؟ کوئی نہیں کیا ابھی تک۔ ایک نے ضمانت کرائی ہے، وہ ضمانت کینسل اصل جا کے کرائی ہے، وکیل ساڈے نے باقاعدہ، وہ دوجے دہاڑے پیش ہی نہیں ہویا، وہ کینسل ہو گئی۔ کوئی پولیس والے نے آج تک کوئی بندہ نہیں پڑیا۔ جس یہ پنڈ میں یا جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد آپ اس ٹائم بیٹھے ہیں لاہور لدر والی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کینٹ کا ایریا ہے، تو یہاں پہ آپ کس وجہ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کہ مینوں بھی جان کا خطرہ، جب میرے بیٹے نہیں ہونا چڈیا تو میں بھی اتنے جا، میں بھی یہ کیس کرنا آخر یہ بچے بھی ڈردے ہیں اتنے لے آتے ہیں اسی وجہ تو کہ یہاں نہ کوئی وادا گھاٹ ہو جائے، میرے نال نہ ہو جائے، کیونکہ یہی میں ہی کیس ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کو انصاف ملنے کی کوئی امید ہے؟ کوئی ایسا ادارہ آپ بتا دیں جہاں تک آپ کی آواز کو بلند کر دیا جائے اور آپ کو انصاف مہیا کر دیا جائے؟ آواز تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب وکیل ہے، اور میں کس سے کر سکتا ہوں؟ جو گجرات میں مجھے نہیں لگتا کہ ادھر ہماری سنوائی ہوگی یا انصاف ملے گا۔ سر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا؟ کوئی ایسا پروف آپ کے پاس؟ پروف میرے پاس یہ فوٹو ہے اس کی، یہ دیکھو نا، کون یہ فوٹو دکھائیں، عوام کو بھی دکھائیں، یہ کون تھا؟ کوئی بھی آدمی یہ دیکھ کے فوٹو سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قتل ہوا، خودکشی ہوئی ہے۔ خودکشی ایسے ہوتی ہے، میرے بچے دیکھو، یہ بچے ہیں اس کے، یہ یتیم ہو گئے۔ میں کس سے انصاف مانگوں؟ کس ملک میں؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں۔ ویسے فارنر ہیں، اس لیے سارے نال ظلم ہو رہا ہے۔
نہ ساری پولیس سنتی ہے پی نہ کوئی ورک جہے پاسے جانے ساری. یہ تھے وہ مجبور باپ جس کے بیٹے کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. یہ ان کی بیٹی میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا. ان کی جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ان کے والد صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ جی. جب میری ماما فوت ہوئی تھی تب ہمارے بابا نے ہمیں ہماری نانی کے پاس چھوڑ دیا تھا. ان کی جو دوسری بیوی تھی وہ مجھ سے کام کرواتی تھی, گھر کے سارے مجھ سے کام کرواتی تھی. ان کا ماموں تھا, انہیں بلا کر اس سائڈ پہ ہمیں کر کے ان سے لڑتی جھگڑتی تھی. یہ تھی ان کی بیٹی. اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کی عمر 12 سے 14 سال ہے, اس سے بھی پوچھیں گے ہم اس کا بچے کا کیا کہنا ہے. جی بیٹا, یہ آپ کے پاپا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ اچھا تھا. وہ جون سے ہماری دوسری ماما تھی وہ ہم سے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھی کرتی, مارتی پیٹتی بھی تھی, کھانا بھی نہیں تھی دیتی کھانے کے لیے. کیا آپ اپنے پاپا کو بتاتے تھے یہ باتیں؟ بتاتے تھے, پھر بھی وہ پاپا کو کوئی نیند کی گولیاں دے کے ہمیں کمرے میں بند کر دیتے تھے, تو ہم دونوں روتے تھے. تو وہ کچھ لڑکے آتے تھے ان کو پاپا کو مارتے پیٹتے تھے. جی, یہ بچے کی بات آپ نے سنی, نیند کی گولیاں دے دینی, مدہوشی کے عالم میں بچوں کو بند کر دینا. باپ بیچارہ کرے تو کیا کرے, مظلوم باپ اوورسیز ہے جو اسپین میں اپنے بچوں کے لیے گیا تھا اور پیچھے جب آیا اسے کیا ملتا ہے؟ ناانصافی. اس طرح کی جو داستان ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ. اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ ان کو جلد سے جلد انصاف مہیا کیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.